نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشعراء یتبعوہم الغاوون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ جہلاء کی جہالت کے عنوان پر ہے۔ اور جو اپنے آپ کو احمدی کہلاتی ہیں ان کی جہالت پر اللہ تعالی ہم سب کو ان جہل لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف جہل ہے، اچاٹ قسم کے، نہ قرآن کا صحیح مضمون جانے اور نہ احادیث مبارکہ کو جانے، صرف اور صرف نکتہ چینی، ہٹ درمی اور جہالت پہ مبنی باتیں۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا نا، اللہ تعالیٰ بارہ شریف نے فرمایا شعراء کی اتباع وہ کریں گے جو گمراہ ہیں، راہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اس کو مثال لے کر بیٹھ گیا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، وہ بھی شاعر تھے، شعر و شاعری کہتے تھے۔ کیا ان کی اتباع گمراہی ہے؟ اسی طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اتباع گمراہی ہے، جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا اور لوگوں کو ایک سٹیج پر اکٹھا کیا، یعنی عجیب عجیب مثالیں دینے لگا۔ ہم مسلمان ہیں، نہ تو ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع کرتے ہیں، نہ ہی ہم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی اتباع کرتے ہیں۔ ہمیں تو اتباع کرنے کا حکم ہے، نبی علیہ السلام کی اتباع کرو۔ نبی علیہ السلام کا دامن تھامو، آقا علیہ السلام کی صورت اور سیرت اپناؤ۔ اگر ان کے اشعار اللہ اور اللہ کے رسول کے اتباع میں ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ان اشعار کو تم پڑھو، یاد کرو،
علامہ اقبال کے کئی اشعار ایسے ہیں جو آدمی نہیں پڑھتا، جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں، خاص زبان کے طرح میں ہیں، ضرب کلیم میں بھی ایسے اشعار ہیں، اوپن نہیں پڑھے جاتے۔ نبی علیہ السلام کی شان کے اشعار اوپر پڑھے جاتے ہیں، اتباع پھر بھی نہیں، صرف شان بیان کی جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے یہ شان بیان کی ہے، علامہ اقبال نے یہ شان بیان کی ہے۔ 14 اگست آ جائے تو ان کے اشعار پڑھے جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے پاکستان کا یہ خواب دیکھا اور اس طرح انہوں نے فرمایا، اتباع تو اللہ کے رسول کی ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع اسی پہ ہم گامزن ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی بھی اتباع ہم نہیں کرتے، پیروی نہیں کرتے۔ انہوں نے مسائل استنباط کیے ہیں تو ان سے مسائل ہم بھی لیتے ہیں۔ اتباع تو نہیں نا، اتباع تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے۔ اچھی چیز ان سے ملتی ہے وہ لیتے ہیں، جو اچھی چیز نہیں ملتی اس کو نہیں لیتے۔ اس طرح اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ نمونہ ایک ہی ذات ہے، ایک ہی ذات ہے، وہ ذات ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا رسول تمہارے پاس جو موجود ہے، اس کا کردار، اس کے افعال، اس کی گفتار، اس کی رفتار، اس کا بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا، سب کا سب تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ یہاں علامہ اقبال کا ذکر نہیں، یہاں حسان بن ثابت کا ذکر نہیں، یہاں اعلیٰ حضرت بریلوی کا ذکر نہیں۔ جاہل آدمی نا، میں بھی شعر پڑھتا ہوں، شعر پڑھنا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شعر کی اتباع کر لی۔ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ شعر حضرت حسان بن ثابت کے بھی ہم پڑھتے ہیں، اتباع رسول اللہ کی ہے۔ پر جاہل آدمی کو کیا نظر آئے؟ اللہ نے یہی فرمایا کہ جو گند گھولنے والا، اس وقت بہت ادب تھا، جس وقت یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے نا، اس وقت ادب ہر طرف تھا، اور اس میں وہ لوگ خاص طور پہ زنا کی طرف ابھارنا، برے کاموں کی طرف ابھارنا، چوری اور ڈاکے کو اپنا بہادری کا ایک نشان قرار دینا، ایسے شعر پڑھتے تھے، ایسے اشعار کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے اشعار ان کی اتباع کرنے سے منع فرمایا، اور جاہل ہی ہیں جو لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں۔ اگر آج کے دور میں بھی دیکھا جائے کہ اچھے شاعر ہیں، حضرت حسان بن ثابت جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا شاعر کہا، شاعر رسول ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب حسان شعر کہتا ہے تو اس کی مدد جبریل کرتا ہے۔ اب ایسے شاعر جس کی جبریل مدد کرے، صاف ظاہر اس کی زبان سے صاف اور شفاف شعر ہی نکلنے ہیں، اور ان اشعار کو ہم پڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام کی تعریف بھی کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اشعار کی روشنی میں بیان بھی کرتے ہیں، لیکن اتباع صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہے۔ جاہل آدمی کو کیا پتہ، لو نمونہ بنا رہا ہے، علامہ اقبال نے کہا شعر تو اس کی اتباع ہم کرتے ہیں، کوئی نہیں کرتے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ہم اتباع نہیں کرتے۔ اللہ نے ان کی اتباع کا حکم نہیں دیا، ان کا حکم ماننے کا حکم دیا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین اور اسلام کے مطابق حکم کریں تو اس کو فالو کرو، نہ کریں تو تم پر واجب نہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ شاعر تھے، ان کو وہ منصب ہی نہیں ملا
جس میں ان کی اتباع کی جاتی. ان کی اتباع میں کچھ شعر و شاعری اچھی کرتا ہے، جس اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی اتباع میں نبی علیہ السلام کی شان بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. ان اشعار کو لو، ان اشعار کی اشاعت کرو، لوگوں کو سناؤ کہ اس طرح محبت رکھنے والے بھی شاعر ہیں، نبی علیہ السلام سے اس طرح پیار کرنے والے بھی ہیں. لیکن جس طرح یہ عامدی بیان کرتا حضرت علامہ مبشر رضا قادری کا، لا جی یہ ایک آیت پاک پڑھی، قرآن پاک کی آیت کو غلط کرنے کی کوشش. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ شعراء کی اتباع گمراہ لوگ کرتے ہیں. اب بات اس وقت کی ہو رہی ہے، بات اس وقت کی جو گمراہ شاعر تھے، ان کی اتباع کرنے والے بھی جہل اور گمراہ تھے. آگے اتباع تو کسی کی نہیں کی ہم نے. علامہ اقبال، ان کا کردار ہمارے سامنے ہے، وہ اچھے شاعر تھے، بہترین شاعر مشرق ہیں، ہمیں ان پہ فخر ہے. لیکن ان کے وہ شعر و شاعری جو اللہ اور اللہ کے رسول کے تابعداری میں، اللہ اور اللہ کے رسول کی وحدانیت میں اور اللہ کے رسول کی تعریف میں، وہ شاعری ہر آدمی گنگناتا ہے، پڑھتا ہے، اور اپنے آپ کو ایک جگہ اپنی عاجزی بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیارے ایک ربائی کہی ہے، بڑی پیاری ربائی کہی ہے، جو دعا بطور دعا بھی ہم اپنے دعا میں شامل کرتے ہیں. تو غنی ہر دو عالم، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذرہا من پذیر، در حسابم راب بینی ناگزیر، در حسابم راب بینی ناگزیر، در حسابم راب بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. یا اللہ تو دونوں عالم میں غنی ہے، بے پرواہ ہے، تجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، تجھے کسی کی پرواہ نہیں. میں فقیر ہوں تیرے در، میں فقیر ہوں، من فقیر، میں فقیر ہوں. یا اللہ میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں. اور قیامت کے دن میرا عذر اگر قبول نہ ہو، میں عذر کروں گا، میں بہانے بناؤں گا. اگر میرا کوئی بہانہ تیری بارگاہ میں قبول نہ ہو اور میرا حساب لیے بغیر اگر گزارا نہ ہوتا ہو، میرا حساب لیے بغیر گزارا نہ ہوتا ہو، تو میرے نبی سے، مصطفیٰ سے یا اللہ میرے حساب کو پوشیدہ رکھنا، تاکہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. تو یا اللہ میرا حساب دیتے ہوئے میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا حساب نہ لینا، کہیں میں نبی علیہ السلام کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں، مجھے شرمندگی سے بچا لینا. اب یہ اپنی عاجزی بیان کر رہے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، عاجزی بیان کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. تو عاجزی بیان کرنا، مصطفیٰ آقا علیہ السلام کی تعریف بھی ساتھ، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، نبی علیہ السلام کی نگاہ سے میرا نامہ اعمال جو ہے نا وہ چھپا رکھنا. کہیں محبوب علیہ السلام یہ نہ کہہ دیں کہ تو علامہ اقبال ہے، اور تو اقبال ہے، میرا امتی تھا، تم نے یہ کیا کیا. یہ اپنی کم میگی
کم علمی یا کم عقلی علامہ اقبال اللہ کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ اب ایسے شعر جس میں عاجزی ہو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن جو شاعر وہ بھی تو ہیں، جس طرح غلام محمد قادیانی شعر و شاعری کرتا تھا، تو جو پڑھنے کے قابل ہی نہیں، اس کی پیروی تم کر رہے ہو، آمدی ہو اس کی پیروی تم کر رہے ہو، اس کی کتابیں جو ہیں وہ کنگالی جائیں تو ماں باپ بہن بھائی اور اپنی فیملی کے سامنے پڑھی نہیں جاتی۔ عجیب سا کرنڈی باز لگتا ہے۔ تو ایسے آدمی کے پیچھے یا ایسے آدمی کے پیروی کرنا کیا جائز ہے؟ تجھے شاعر تو بڑے یاد آ گئے، علامہ اقبال کی پیروی کی تو پاکستان بنا، حضرت اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہیں۔ بھائی ان کی پیروی ہم نہیں کرتے، بالکل نہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ داڑھی منڈاتے تھے، ہم نہیں منڈاتے، پھر پیروی تو نہ ہوئی۔ پیروی تو اسی کی ہے نا جس نے داڑھی رکھی ہے، جس نے داڑھی رکھی ہے، پیروی تو اسی کی ہوگی نا، دوسرے کی نہیں۔ تو وہ کس نے رکھی ہے؟ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ما آتاکم رسول فخذو، جو کچھ میرا نبی دے وہ تم لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، سورہ حشر، جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ تو اب اتباع پیروی کس کی ہوئی؟ اللہ کے رسول کی۔ ان شاعروں کی پیروی نہیں ہے، شاعروں کی پیروی نہیں، حاکموں کی پیروی ہے۔ لیکن جب تک وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق حکم کرتے رہیں، جب وہ اس سے ہٹ جائیں تو ہم سب کا فرض ہے کہ ان کو سیدھا کریں، لیکن اس طرف تو کوئی آتا ہی نہیں، نہ کوئی اس کی طرف جاتا ہے۔ لیکن تیری گفتگو اس کی عکسی جو ہے نا، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب کی ہے۔ وہ بھی 3-4 اشعار ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ کے کریمہ، کتاب کریمہ سعدی، اس سے لیے ہیں۔ وہ تیری علمیت اور تیرے ذہن کے مطابق کہ جہل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں۔ دلا گر خرد مندی ہوشیار، مکل صحبت جہلا اختیار۔ اے دل اگر تو عقل رکھتا ہے اور ہوشیاری رکھتا ہے، پھر کیا ہے؟ کبھی بھی جہلوں کی صحبت نہ اختیار کر، کبھی بھی غلام قادیانی کی اور اس کے ماننے والوں کی کبھی بھی صحبت اختیار نہ کرنا، کیونکہ یہ جہل ہیں اور جہالت کی طرف عجیب دلائل دے کر کھینچیں گے لوگوں کو۔ ترا التہا گرب ود یار غار، ازاں بے کے جاہل بود غم گسار۔ اگر کسی غار میں تیرا سانپ یار غار ہو جائے، وہ بھی وہاں رہتا ہے اور تجھے خطرہ بھی ہے کہ سانپ ڈس نہ لے، لیکن شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتا ہے کہ جہل آدمی سے وہ سانپ اچھا ہے، چلو ڈسے گا تو آدمی مر تو فوری جائے گا نا، لیکن جہل تو بار بار ڈسے گا اور بار بار تمہارے ایمان پہ حملہ آور ہوگا اور تمہیں بے ایمان کر کے مارے گا، بے ایمان کر کے مارے گا۔ اور آمدی جتنے بھی ہیں یہ سارے تمہیں بے ایمان کر کے ماریں گے، لہذا ان کے شر سے محفوظ رہو، بچو۔ سر انجام جاہل جہنم بود، کہ جاہل نکو عاقبت کم بود۔ ہاں ایک اور بھی یاد رکھیں، جہلوں نے نئے نبی گھڑ لیے، ان کا انجام جہنم ہے۔
سر انجام جہل جہنم بود، اور دوسرا ہے آمدیسا جہل وہ انجام کو انجام پڑھتا ہے، لفظ بھی صحیح نہیں، قرآن بھی صحیح نہیں ہے، اکا بالکل پرلے درجہ کا جہل، وہ کہتا میں نبی ہوں۔ نبوت تو کوئی دنیا میں نبی علیہ السلام کے بعد، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، سارے جھوٹے لانتی مردود ہیں اور جہل ہیں، آمدی تو سارے جہل ہیں، آمدیوں سے آگے آگے پھٹ کے نبی بڑھ رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی اگر اتنا کچھ کر گیا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا، میں کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ تو رنڈی باز بھی تھا، پھر حرام زادہ بھی تھا پکا، خود اپنے اعتراف کیا اس نے، مریم بنا، مریم سے رجولیت ہوئی، اللہ رجول نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جہلوں والی گفتگو ہے نا، جہلوں کی، یہ معجزہ سمجھتے ہیں، آمدی سارے اس کو معجزہ سمجھتے ہیں۔ سرے جاہلاں بر سرے دار بھی، کہ جاہل بخاری گرفتار بھی، جہلوں کا سار آخر تخت و دار پر ہی لٹکتا ہے، پھانسی کے پھندے پہ چڑھتی ہے، اور ہمیشہ جہل ذلیل و خوار ہی ہوتا ہے، کہ جاہل بخاری گرفتار بھی، کہ جہل جو ہے نا وہ ذلیل و خوار ہے، ذلیل و خوار ہی رہتا ہے، اور دوسروں کو بھی جس کا دوست بن جائے اس کو بھی ذلیل و خوار کرتا ہے۔ اے عقل مند، اے سوچنے والے، زے جاہل حذر کردن اولا بود، جہل سے بچنا سب سے بہتر اور اعلیٰ ہے۔ شعر و شاعری کی آڑ بنا کے علامہ اقبال کی پیروی نہ کرتے تو پاکستان بن جاتا، فلاں نہ کرتے فلاں ہو جاتا، حضرت شاعر تھے، حضرت حسان ثابت شاعر تھے، تو شاعر تھے تو ہمیں اس کا پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے ان سے، اور ان سے اللہ بھی خوش ہوا، لیکن پیروی پھر اللہ نے صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنے کا حکم دیا۔ کوئی ایک بھی آیا مقدسہ ایسی نہیں جس میں یہ حکم ہو کہ نبی کے جو ماننے والے ہیں ان کی تم پیروی کرو، امت کے جو ماننے والے ہیں ان کی پیروی کرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں صالحین جو ہیں ان کی پیروی کرو، ان سے محبت کرنا فرمایا ہے، ان کا راستہ جو ہے نا اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ راستہ ان لوگوں کا اختیار کرو کیونکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اس راستے پہ چلو، اس راستے پہ چلو۔ ہاں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پہ چلے اس کا راستہ اختیار کرو، اس کے ساتھ وابستہ رہو۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے ہٹ جاتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا کہ جب تک میں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق حکم کرتا رہوں تو تم پر میری اطاعت واجب ہے، میرا کہنا مانو گے، اگر کوئی مجھ سے کمی کوتاہی ہو جائے تو مجھے سیدھا کر دینا ہے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جان نشین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفۃ الرسول، نیب رسول، یہ ان کی بات کہ پیروی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن ان کی اگر فرمان کے مطابق میں تمہیں پیروی کرتا ہوں تو تمہیں حکم میرا ماننا ضروری ہے۔ اب پیروی صدیق اکبر کی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی ہے۔ اسی طرح جو بھی ہمارا حاکم بنتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق حکم کرتا ہے، اس کی پیروی ہم پر لازمی ہے، لیکن موجودہ دور میں ایسا نہیں ہے، تو اب ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ بس یہی دعائیں کر سکتے ہیں کہ یا اللہ کو نیک صالح ہمیں لیڈر عطا فرما جو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بھی پیروی کرتا ہو اور ہمیں بھی پیروی کرنے کا حکم دے، اور اس پر خود بھی چلے ہمیں بھی چلائے۔ یہ ہے
اسی طرح فرمایا کہ جہل سے دور رہو، پرہیز کرو، یہ بہت بہتر ہے، اولا بود، بہت بہتر ہے تمہارے لیے. کہ جہل جو ہے وہ دنیا اور عاقبت میں، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی سوا گند کے کچھ ہے ہی نہیں. ننگ ہے، ننگ، ہر وقت جہل ننگ ہے، دنیا میں بھی ننگ اور آخرت میں بھی ننگ. لہذا جہل سے دور رہو. احمد عیسیٰ یا غلام احمد قادیانی، غلام قادیانی کے ماننے والے سارے جہل ہیں. ایک آیا مقدسہ اور سورۃ یاسین کی بھی انہوں نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب وما علمناہ الشعر، ہم نے اس کو یعنی نبی علیہ السلام کو، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھائے. وما علمناہ الشعر وما ينبغي له وما ينبغي له، اور اس کے لیے یہ جائز نہیں یا یہ لائق نہیں. ان هو الا ذکر و قرآن مبین، بے شک وہ مراد نبی علیہ السلام ہیں، اللہ مگر ہے، یہ نبی علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، آگے قرآن کی طرف اشارہ ہے. ان هو الا ذکر، بے شک وہ قرآن مجید اور کتاب ذکر نصیحت ہے، وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، اور روشنی دینے والا، کھلے عام پڑھا جانے والا قرآن ہے. قرآن کا ترجمہ نہ کریں تو یہ جبل جو ہے نا، کہتے ہیں لا قرآن کا ترجمہ کیا نہیں، رسول کا ترجمہ کیا نہیں، نبی کا ترجمہ کیا نہیں، یعنی عجیب جہلانہ گفتگو. نبی کا معنی کس کو نہیں آتا؟ جو بالکل بیچارہ ان پڑھ ہے، وہ بھی اگر علماء کرام کے پاس بیٹھتا ہے یا جمعہ بھی پڑھتا ہے نا، اسے پتہ ہے کہ نبی کا معنی خبر دینے والا، رسول کا معنی پیغمبر آنے والا، پیغام لانے والا. اب اسے کوئی الو کا پٹھا حرام زادہ کہے، ڈاکیا، تو یعنی ذلیل کر دینے والا ترجمہ کرنا، ذلیل ترجمہ کرنا، تو یہ کس کا شیوا ہے؟ حرام زادے کا. اس کا معنی ڈاکیا، تو یہ ہے ذلیل کر دینے والا ترجمہ. اچھا ترجمہ ہے، رسول کا معنی پیغمبر، اللہ تعالیٰ کا پیغمبر، اللہ کا پیغام سنانے والا، پیغام دنیا تک پہنچانے والا. اس طرح حضرت جبریل امین کو بھی اللہ نے فرمایا رسول امین، کہ اللہ کے رسول ہیں، وہ بھی امین رسول ہیں، حضرت جبریل امین. تو اب دنیا کے لیے اللہ نے دنیا میں اسے، انسانوں میں اسے رسول بنائے، اور نبی علیہ السلام پر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، نبوت کو بند کر دیا. اب زبردستی کوئی آگے اپنے دلائل سے، ڈھونڈے دلائل سے، لا یعنی دلائل، لا یاقل دلائل دینے والے، لا یاقل دلائل دینے والے، ایسے دلائل لے کے سامنے آئے، اس کے دلائل کو مانتا ہے. علامہ حضرت مبشر رضا قادری صاحب نوجوان ہیں ماشاءاللہ، اور خوب ان کی کھمب ٹھپتے ہیں. اس کے خلاف اعلیٰ حضرت بھی تو شاعر تھے، تو ہم کا نہیں مانتے شاعر تھے، وہ بہترین فقیہ بھی تھے، بہترین محدث بھی تھے، مفسر قرآن بھی تھے، مفسر قرآن بھی تھے. وہ تجھے نظر نہیں آیا؟ مسائل کے حل بھی کرتے تھے. ایک تجھے ہدایت بخشش نظر آ گئی،
ہدایت بخشش بھی ان کی کتاب ہے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہے. بعد ذلت بعد عزت بعد ذلت پہ بے حد درود یا پہ لاکھوں سلام. تو ٹھیک ہے، پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہم کنگالتے ہیں، کافر آپ کو بہت تنگ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے وہ زندگی بھی بتائی، قرآن پاک میں بھی ہے وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ. پہلے تم بے سر و سامان تھے، تمہارا اتنا کوئی وقار نہیں تھا. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے تمہیں وقار عطا فرمایا، عزت عطا فرمائی، اور اللہ نے وہ عزت بلندیوں تک پہنچائی. اگر یہ شعر ہے تو اس میں کوئی تہانت والی بات تو نہیں، حانت والی بات تو نہیں ہے. اور جو ہے نا مرزائی یا مرزا محمد علی جیلمی، وہ ایسی بات کر دے تو اس پہ دلائل کیا ہے کہ واقعی ایسی بات تو تھی پہلے. کافر لوگ بہت ذلیل کرتے تھے، مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، اللہ نے پھر عزت عطا فرمائی، وہ ذلت ختم فرما دی. قرآن پاک کے اندر وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ بدر والے مقام میں محبوب یاد کرو کہ جب تم بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس کوئی سر و سامان نہیں تھا، عجیب طرح حالت تھی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عزت عطا فرمائی. تو وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اگر انہوں نے شعر و شاعری میں کہہ دیا ہے تو اس کو نشانہ بنا دیا. اللہ تعالیٰ وہ بھی شعر و شاعری جو ہے نا وہ بھی ایک عکاسی ہوتی ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری میں اور محبت میں ہو تو وہ شاعری قبول ہے، جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اہانت توہین نکلتی ہو